السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی تہلکہ خیز خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کر دیا مطالبہ 3 سال کی ایکسٹینشن کا، اور نواز شریف نے کر دیا انکار۔ یہ کیا خبر ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ عمران خان ٹاپک از اوور، چیپٹر کلوزڈ۔ یہ بھی فیصلے ہو گئے ہیں، یہ کہاں فیصلے ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کپتان کی گرفتاری ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، کن حالات میں ہوگی، اور یہ اپنے ثاقب نثار صاحب کیوں اتنے گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج بڑی خبریں تھیں، پاکستان کی سیاسی منظرنامے پہ بہت بڑی خبریں تھیں، لیکن جو زیادہ تر خبریں تھیں وہ کپتان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں تھیں۔ عمران خان صاحب کے لیے آج جو خبریں جن سے ان کو خاصی مایوسی ہوئی ہوگی، سب سے پہلی اور امپورٹنٹ خبر تو یہ تھی کہ جو انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، وہ ان کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس ہوگی، اور کل ان کی اسلام آباد میں پیشی ہے، یعنی کہ 7 مارچ کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں۔ یہ بھی ان کے لیے بری خبر تھی، اور پھر دوسری بری خبر یہ تھی کہ وہ جو ان کے وارنٹ گرفتاری اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے جاری ہوئے تھے، اس کی منسوخی کے لیے انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد میں۔ وہ پٹیشن بھی سیشن جج صاحب نے جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج نے ظفر اقبال صاحب نے مسترد کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، تو اس صورت میں ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کے لیے دوسری بری خبر تھی، اور تیسری بری خبر عمران خان کے لیے یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز شریف کے خلاف جو مختلف عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ مریم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہم لاہور ہائی کورٹ میں کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی توہین عدالت ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہوئے، تو اس کا جو ہے انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہ میں مفت مشورہ دیتا ہوں مدعی کو، انہوں نے کہا کہ آپ جا کے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جو عمران خان کے لیے آج خاصی مایوس کن ہوں گی، اس لیے کہ عمران خان کی جو اس وقت کی سیاست کی ساری گیم ہے وہ عدلیہ کے ناتواں کندھوں پر ہی اس کا سارا بوجھ ہے، اور بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں، بہت ساری پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور جو پاکستان کے سیاسی منظرنامہ ہے کہ عمران خان کو بہت زیادہ انڈیو فیورز، بہت زیادہ انڈیو ریلیفز عدالتوں سے مل رہے تھے، اور اس سینیریو کے اندر یہ آج کی جو خبریں ہیں یہ عمران خان کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہیں، اور یہ خطرے کی گھنٹی کیسے بنی اس پہ بھی بات کریں گے۔ مگر ایک اور خبر یہ کہ جو نیب نے طلب کیا تھا عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، آج ان کی ٹیم بھی وہاں پر چلی گئی لاہور میں، اور وہی حسب توقع کسی نے نیب کی ٹیم کو گھر کے اندر نہیں جانے دیا، باہر سے ہی وہ نوٹس بہرحال وہ ریسیو کروا گئے ان کو، اور ان کو کہا جائے کہ 9 مارچ کو جناب نیب راول پنڈی کے آفس میں پیش ہو۔ نیب راول پنڈی کا جو آفس ہے وہ اسلام آباد کے اندر واقع ہے، میلوڈی جو اسلام آباد کی ایک مارکیٹ ہے وہاں پر اس کا آفس ہے، تو وہاں پر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو پیش ہونا ہوگا۔ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو جناب وہ نیب میں جاوید اقبال چاچو تو موجود نہیں ہیں، تو خان صاحب کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو جو ایک مقدمات کا دائرہ تھا وہ عمران خان بڑا بھاگے ہیں، ادھر بھاگے ہیں ادھر بھاگے سے، ادھر سے حفاظتی ضمانتیں کرا، ادھر سے راداری ضمانتیں کرا، خان صاحب کو پیش ہوئے بغیر بھی کئی جگہوں پہ ضمانتیں مل گئی، کئی جگہ پہ وہ بڑے نخرے کرنے کے بعد پیش ہوئے، عدالتیں انتظار کرتی رہیں، لیکن وہ سرکل بہرحال آہستہ آہستہ اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سرکل جو ہے آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر یہ سرکل کب تک تنگ ہوتا رہے گا، عمران خان کی گرفتاری کب ہوگی؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اسلام آباد پولیس کی ٹیم گئی تھی وہاں پہ لاہور میں، اور پھر وہ ایک ہنگامہ مچ گیا کہ جی پہنچو جی خان کو گرفتار کرنے آ گئے ہیں، اور ٹیم نے اندر بھی جا کر دیکھا اور رپورٹ دے دی کہ جناب عمران خان اپنے کمرے میں بھی موجود نہیں تھے۔ وہاں پہ اس ٹیم کے ساتھ جو ہے ان کو بڑی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور جو مزاحمت کی گئی اسلام آباد پولیس کی ٹیم کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا، کیونکہ کار سرکار میں جو مزاحمت کرنا یا مداخلت کرنا وہ بھی ایک قانوناً جرم ہے۔ سو عمران خان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب مزید کب تک بھاگیں گے اس طرح، کبھی عدالتوں سے انڈیو فیورز لے کر، اور کبھی اگر ان کو کوئی انڈیو فیور نہیں ملتی تو وہ شکنجہ ٹائٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فیورز ملنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ میرا یہ تجزیہ ہے کہ آج سے وہ لمٹ جو ہے وہ کلوز ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو آج عدالتوں کی طرف سے حکم آئے ہیں
ان احکامات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ لمٹ کلوز ہونی شروع ہوئی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے اسلام آباد میں پیش ہونا ہے 7 مارچ کو توشہ خانہ والے کیس میں، جہاں پہ ان کی پھر فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس فرد جرم کو سے بچنے کے لیے تو عمران خان صاحب وہاں پر پیش نہیں ہوئے تھے، اسلام آباد آئے بھی، باقی عدالتوں میں پیش ہوئے، وہاں پر نہیں ہوئے، چلے گئے، وارنٹ گرفتاری بھی نکل گیا، اور ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے مزید پریشان کن صورتحال بن گئی۔ تو یہاں پر جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس چیز کا امکان موجود ہے، اگر تو عدالت کوئی ایسا حکم جاری کر دیتی ہے کہ نہیں جی آپ کر لیں گرفتار، تو پھر تو گرفتار کرنا پڑے گا۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پیش ہو جاتا ہے عدالت میں اور جا کر کے کہتا ہے جی میری ضمانت لے لی جائے، تو عموماً عدالتیں لے لیا کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ملزم آ گیا عدالت میں تو وہ ضمانت لے لیتی ہیں۔ تو اس چیز کا امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب اگر کل اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو ان کی ضمانت بھی لے لی جائے گی۔ لیکن صاحب وہ یہ عمران خان صاحب نے بندے لے کر آنا ہے، وہ جس طرح کہ ان کا ایک سٹائل بن چکا ہے کہ وہ ایک جتھا لے کر آ جاتے ہیں عدالتوں میں، پھر آگے پھر جج بیچارے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب ایسا دیکھتے ہیں کب تک عمران خان صاحب کر سکتے ہیں۔ لیکن جناب یہ آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی گرفتاری کب ہوگی بڑی امپورٹنٹ آپ کو خبر دینے لگا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ مجھے جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب ان کی گرفتاری ہوگی، اور کب ہوگی انہوں نے بتایا کہ یہ 2 کام ہوں گے تو اس کے بعد گرفتاری ہوگی، نہیں تو دونوں میں سے کم از کم ایک ضرور ہوگا تو اس کے بعد ہوگی۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی بھی بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی ایکسپوز ہوں گی، تو جب وہ مزید چیزوں کو ایکسپوز کر دیا جائے گا اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اور دوسری انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی پہلے نااہلی ہوگی اس کے بعد گرفتاری ہوگی، کیونکہ فارمنگ فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس اور جو ٹیریان والا کیس ہے، یہ تینوں کیسز عمران خان صاحب کے جو ہیں یہ انتہائی بڑے کیسز ہیں۔ ان میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بچ نکلنے کی راہیں جو ہیں وہ بڑی مسدود ہوتی جا رہی ہیں، اور جو باقی مقدمات ہیں وہ فوجداری مقدمات میں بیل شرح بھی مل جاتی ہے، بندہ بری بھی ہو جاتا ہے اگر کیس بندہ پیش ہو، ٹرائل ہوتا ہو، لیکن ان میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور پولیس کیا شہادتیں پیش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، لیکن یہ جو 3 کیسز ہیں ان میں ان کو اس چیز کا غالب امکان ہے کہ ان کو سزائیں بھی ہوں گی اور وہ ان کی نااہلی بھی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کی نااہلی اور ان کی کچھ چیزیں ابھی مزید ایکسپوز ہوں گی، ان دونوں صورتوں کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، اور ہو سکتا ہے بہرحال دونوں کی نہ بھی ہو تو ایک کی کم از کم دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی، تب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، سوائے اس کے کہ کوئی عدالت ان کی فوری گرفتاری کو حکم دے دے، عدالت میں وہ موجود ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ اب ان کی گرفتاری والا معاملہ ہو گیا۔ اور پھر جو دوسری خبر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ثاقب نثار صاحب والی، ثاقب نثار صاحب میرا خیال ہے آپ ان کے حوصلے جواب دے گئے ہیں۔ یہ خبریں ہم نے بھی اپنے ولاگز میں آپ کو دی تھیں اور وہ آج وقت نے ان کو درست ثابت کیا۔ وہ خبریں یہ تھیں کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ عدلیہ کی ہینڈلنگ کے حوالے سے ابھی بھی عمران خان صاحب کے ہینڈلر بنے ہوئے ہیں مبینہ طور پر، جو ہمارے پاس اطلاعات تھی جو ذرائع نے ہمیں بتایا تھا، اور اب وہ چیزیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب کوئی ایک آڈیو ایسی بھی ہے جس میں ثاقب نثار صاحب موجودہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ کیسز کو مینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ثاقب نثار صاحب کے بھی علم میں یہ بات آ گئی ہے، جس کے بعد آج ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اپنا حوصلہ چھوڑ گئے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں نے کچھ سارے مقدمات میں، سارے معاملات میں عمران خان کو صادق اور امین تو نہیں قرار دیا، وہ تو لمیٹڈ ایک معاملہ تھا، ویسے وہ جو لمیٹڈ معاملہ تھا اس میں بھی وہ بنتا نہیں تھا، اور پھر خصوصاً یہ جو صادق اور امین کا لقب ہے یہ جس ہستی کے لیے ہے وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ دنیا دار بندوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے بنیادی طور پہ۔ میری یہ رائے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ثاقب نثار صاحب نے ایسا کیا اور بڑے دھڑلے سے کیا، یہ جانتے ہوئے کیا کہ سارے معاملات کیا ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ ٹیریان والا کیس میرے سامنے تو نہیں تھا تو اس لیے میں اس میں تو نہیں کہہ سکتا تھا کوئی بات۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے وہ کیس نہیں تھا لیکن آپ کے علم میں تو تھا وہ معاملہ، اور پھر جو آپ کے سامنے تھا اس میں بھی بہت سارا ریکارڈ آپ کے پاس تھا، وہ جو غیر قانونی جو NOC تھا بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوگس تھا، جو بنی گالہ والے گھر کی ہے اس کو آپ نے ریگولرائز کر دیا، باقی آپ نے اسلام آباد میں سب لوگوں کو غریبوں کی تو ساری جھونپڑیاں گرا دی، بنی گالہ کا مال ریگولرائز کر دیا، تو اس کے ساتھ صادق اور امین بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو برحال ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ جو بڑے آج سے 2-3 روز قبل تک بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے عمران خان صاحب کے لیے، عدلیہ کے اندر رابطے کر رہے تھے، اپنے حسب پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جان یہ ڈیم والے بابا جی جو ہیں
اب گھبرا گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، اور میں جناب جب میں فوت ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میری کتاب منظر عام پر آئے گی، اس میں بہت سارے انکشافات ہوں گے. تو ویسے انکشافات تو سارے ہو چکے ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیاض کی کیا ضرورت تھی کہ میں چیف جسٹس تھا تو مجھے وہ ڈکٹیٹ کرتا، اور میں تو پاناما بینچ کا حصہ بھی نہیں تھا. اور یہ سارا کچھ انہوں نے یہ کہا ہے گرچہ کہ پاناما بینچ کا وہ حصہ نہیں تھے، لیکن وہ کمانڈ وہی کرتے، ساری بینچ وہی تشکیل دے رہے تھے جو سائیوں کو چاہیے تھے اس وقت. عمران خان صاحب کو لاڈلا بنا کر لے کر آنا تھا اقتدار میں، میدان خالی کرنا تھا، نواز شریف کو سزائیں دینی تھی. اور پھر انہوں نے کہا جی میں تو اس لیے نواز شریف کے خلاف تھا کہ جی نواز شریف نے کہیں میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کہا کہ یہ چیف جسٹس بن جائے گا تو اپنا آدمی ہے. ویسے نواز شریف صاحب جو نہیں اس نے زن رکھنے والے آدمی ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس بندے کو میں نے پہلے ماضی میں لا سیکٹری بھی بنایا تھا تو چلو تھوڑا بہت تو لحاظ کرے گا، لیکن وہ بالکل الٹ کہانی چلی. لحاظ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک جج کا کام ہے میرٹ پہ چلنا، لیکن وہ الٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور الٹ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہ رہے نام اللہ کا. لیکن ثاقب نثار سے بھی گھبرانے کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے. کچھ دیگر لوگ بھی جو عمران خان کے پروجیکٹ کے کردار تھے ان کے بھی گھبرانے کا ٹائم شروع ہو گیا، اور کافی ساری خبریں ہمیں مل رہی ہیں جو ہمیں کنفرم ہوتی جائے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. ابھی آپ کے ساتھ میں ایک ایسی خبر شیئر کرنے لگا ہوں جو میرے علم میں تھی لیکن اس کی مکمل تفصیل میرے علم میں نہیں تھی، اور بڑے ہی مستند ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کیا. اور وہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مطالبہ کیا 3 سال کی ایکسٹینشن کا. کس صورت میں کیا یہ آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کون سے چیف جسٹس صاحب تھے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پہلی ایکسٹینشن اور دوسری تو خیر ان کو ملی نہیں یا انہوں نے لی نہیں، اور جو پہلی ایکسٹینشن تھی اس وقت ایک سپریم کورٹ بھی اس میں کود پڑی تھی، اور وہ آئے دن وہ بڑی جناب زبردست قسم کی چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، وہ اس کی سماعتیں فرما رہے تھے اور بڑے جناب دبنگ قسم کے احکامات جاری کرتے، اور لگتا تھا کہ سپریم کورٹ تو سب کو چھڑا کے رکھ دے گی اور کسی کا لحاظ نہیں کرے گی، نہ آرمی چیف کا، نہ پرائم منسٹر کا، نہ پارلیمنٹ کا، نہ کسی کا، اور ایک عجیب و غریب فضا بن گئی تھی. اچھا اس وقت ہمارے جو کچھ دوست تھے جو ڈیفینس کی بیٹ کی رپورٹنگ کرتے، میں نے ان سے پوچھا تھا یار یہ چکر کیا ہے، تو انہوں نے مجھے اس وقت بتایا کہ جناب بات ہے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کے کردار تھے مختلف. ان میں ایک کردار تو تھے عمران خان صاحب خود، وہ تو بن گئے وزیر اعظم، اور ایک کردار تھے جنرل باجوہ، ان کو تو دی جا رہی ہے ایکسٹینشن. اچھا ایک کردار تھے اس کے جو آصف سعید کھوسہ صاحب خود، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی میں نے تو ادھر بڑے ریمارکس دیے بیٹھ کے، میں نے عمران خان کو فون کر کے بلایا کہ آ جاؤ درخواست لے کر، اور ادھر سپریم کورٹ میں لے کے سڑکوں پہ کدھر دھکے کھا رہے ہو، اور میں نے جناب بیٹھ کے ریمارکس دیا، سسلین مافیا کہا اور جناب انڈر ورلڈ کا ڈان کہا، اور پتہ نہیں کون کون سے مافیا کے القابات دیے جو آپ نے سنے ہوں گے. اس جو سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے وہ زیادہ تر ریمارکس جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسہ کے ہی تھے اس بینچ کے ممبر کی حیثیت سے. تو انہوں نے کہا کہ باقی سب کو تو مل گیا، عمران خان کو وزارت عظمیٰ مل گئی، باجوہ کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن مل گئی، تو مجھے کیا ملا؟ میں تو 2-2.5 مہینے کے چیف جسٹس بننے کے لیے آؤں. اچھا اب یہ خبر تو ہمیں مل گئی ہو، یہ خبر ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اصل ایگزیکٹ صورتحال کیا تھی یہ جناب ہم اس کا سراغ لگاتے رہے. اور آج میں آپ کو انکشاف کرتا ہوں جب مجھے یہ خبر کنفرم ہوگی کہ وہ معاملہ ہوا کیا. معاملہ ہوا یہ کہ یہ جو پچھلی باتیں یہ ساری بالکل ٹھیک ہیں. اب انہوں نے مانگا کیا یہ اصل بات تھی. میری پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جو طاقتور لوگ تھے ان سے رابطہ ہوا، اور میرے ذرائع سے میں نے پوچھا کہ من گیا جناب یہ کیا چکر تھا، اصل میں اس کے پیچھے کہانی کیا تھی. تو مجھے بتایا گیا کہ جناب کہانی یہ تھی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مزید کچھ چاہتے تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، اور انہوں نے مانگا کیا؟ انہوں نے مانگی ایکسٹینشن 3 سال کی. اور کس صورت میں مانگی؟ اب ایکسٹینشن کا تو قانون ہی نہیں ہے تو کیسے ایکسٹینشن مل سکتی تھی چیف جسٹس کو؟ تو انہوں نے یہ کہا، چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمائش کی جب اسے پوچھا کہ جناب تسی کی کھپائی ہوئی ہے دسو سانو، تو کی چاہتے ہو تسی، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ایکسٹینشن چاہیے. ان کا ایکسٹینشن کا تو قانون ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ سپریم کورٹ کے جج کی جو عمر کی حد ہے وہ 65 سال ہے، اس کو بڑھا کر 68 سال کر دیں، یعنی کہ 68 ایئرس کر دیں، تو میری اپنے آپ ایکسٹینشن ہو جائے گی. میں چیف جسٹس ہوں تو 2 مہینے بعد میں ریٹائر نہیں ہوں گا، 3 سال مجھے اور مل جائیں گے. تو آواز سبحان اللہ بڑی زبردست تجویز محسوس ہوئی. اور جو اس وقت عمران خان صاحب اور جو دیگر ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس قانون سازی کے لیے جو مطلوبہ لوگ چاہیے تھے وہ اس طرح بات بن نہیں سکتی تھی. اور پھر نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے ان ہو چکے تھے معاملات میں. تو پھر یہ پتہ چلا کہ جناب یہ ساری گیم الٹی ایسے سارے من کے لندن بیٹھا بابا نہیں بنیا، یعنی کہ نواز شریف
نواز شریف نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کوئی عمر نہیں کی حاضری پڑے گی, کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی چیف جسٹس صاحب کو, آصف سعود کھوسنے کو جو تو کرنا ہے کر لے بھائی. مطلب اس قسم کی بات ہوئی اور یہ اب ہمیں خبر کنفرم ہو گئی. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے کہ جناب یہ اب ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی اور ان کی پہلے نہلی اور کچھ مزید چیزیں ایکسپوز ہوں گی, اس کے بعد ہوگی. کچھ ثاقب نثار صاحب بھی گھبرا گئے ہوئے ہیں اور کچھ ماضی کا میں نے آپ سے ایک واقعہ عرض کر دیا جس کی کنفرمیشن ہوئی, تو ہم نے کہا کہ وہ سٹوری بھی آج آپ کو بتا دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز 3 ریویو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.